الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ترجمہ دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ، من تبعیضیہ ہے، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، تو اس کا ترجمہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما هم بمؤمنین، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، خادع یخادع مخادعہ، وہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، وہ چال بازی کرتے ہیں۔ یہ باب مفعال سے فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر، مصدر اس کا مخادعہ اور اس کا مادہ خدع، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون، وہ حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، اور حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے بڑھا دی ان کا مرض۔ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، با سبب یہ ہے، وہ سبب ان کے جھوٹ بولنے کی۔ یہاں جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا میں نے کہ اس سے پہلے کافروں کا ذکر تھا جو صریح کافر ہیں، ہدایت کو قبول کرنے کے اعتبار سے دو درجہ ہو گئے تھے، ایک وہ جنہوں نے قبول کیا، ایک وہ جو قبول نہیں کرتے۔ اب نہ کرنے والوں میں سے ایک صریح کافر ہیں، ان کا تذکرہ پچھلی اس سے پہلے 2 آیتوں میں ہو چکا، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ہم اصطلاح میں منافق کہتے ہیں، منافق لوگ۔ اب منافق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، آج بھی، ان کی کئی قسمیں ہیں، کئی کیٹیگریز میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض منافق وہ ہیں جو 100% دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے دل میں تو کفر ہے اور ظاہر وہ کرتے ہیں کیا ہے کہ ہم مومن ہیں۔ یہ انتہائی منافقین کی ایک گھٹیا صورت ہے۔ سارے منافقین کی صورتیں جتنی بھی ہیں گھٹیا اس لیے ہیں کہ یہ نچلے درجے کا کام ہے، کہ جو دل میں ہے وہ اور ہے، باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور، باہر کچھ اور۔ تو اس نچلے درجے میں ہونے کی وجہ سے عذاب علیم کہا ان کے لیے کہ دردناک عذاب ہوگا۔ فی الدرک الاسفل من النار، ان کے لیے کہا کہ آگ کے نچلے حصے میں یہ ہوں گے۔ تو یہ گھٹیا قسم کی قسم ہے کافروں کی۔ تو ان میں سے پہلی کیٹیگری جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ 100% دل میں کفر اور ظاہر میں وہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگلی آیات جو ہم پڑھیں گے ابھی، یہ کوئی 13 آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے، تو ان تمام قسموں کا ایک طرح سے احاطہ کیا گیا ہے۔ دوسرے قسم وہ لوگ ہیں جو ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی سمجھتے تھے، اور پھر کہتے کہ بھائی ان کافروں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کچھ ان کی بات مانی جائے، کچھ ہماری بات مانی جائے، گویا کہ چوں کا مربع وہ کرنا چاہتے تھے کہ کچھ اس کا کچھ ادھر کا۔ تو یہ بھی ایمان کے خلاف ہے، کیونکہ ایمان وہ ہے جو اللہ نے بتایا اور نبی نے ہم تک پہنچایا، اس پر پورا عمل کرنا، یہ ایمان ہے۔ کچھ پر عمل کرو اور کچھ کو چھوڑو تو یہ ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ لوگ بظاہر مصالحت پسند اپنے آپ کو کہتے تھے کہ کچھ ان کی مانو، کچھ ادھر کی مانو، تو اس طرح کا چل جائے گا، یہ لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے۔ تو مصالحت کی بات کرتے تھے، آپ بھی ٹھیک ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس قسم کی بات۔ اور ایک درجہ تیسرا، ایک اور کیٹیگری ان کی تھی منافقین کی، کہ جو واقعی تذبذب میں مبتلا تھے، شش و پنج میں، شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ دین جو لے کر آیا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، بس اس قسم کا ان کا شک ہوتا تھا۔ پھر یہ کیسا کرتے، جب ادھر کے دلائل مضبوط ان کو کے سامنے آ جاتے اس کو مانتے ہیں، ادھر کے کچھ
مانتے تو ادھر چلے جاتے، اور کبھی ان کی رذالت اتنی تھی کہ ادھر فتوحات آ جاتے مسلمانوں کے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ادھر آ جاتی، ادھر کا کوئی غلبہ محسوس ہوتا تو ادھر چلے جاتے۔ تو یہ ان کے مختلف کیٹیگریاں ہیں جو ان 13 آیات میں ان کے بارے میں بتا دیا گیا، اور پھر آخر میں ان کی مثالیں دے کر اللہ رب العزت نے سمجھایا کہ فی ومن الناس من یقول، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر۔ اب دیکھو یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں اسی میں کہ نبی کو بیچ میں سے ہٹا دیا۔ گویا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلو عیسیٰ، یہ یہودی تھے نا، زیادہ تر منافقین یہودی تھے، تو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانتے، تو انہوں نے دل میں یہ رکھا کہ چلو ایمان تو ہم بھی لے آئے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسولوں کو بھی مانتے ہیں، ان دو کو نہیں مانا تو کیا ہوا؟ تو اب اس کو ظاہر بھی نہیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ پر اور آخرت پر ہم ایمان لائے، اور یہ بات صحیح بھی تھی کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، آخرت کو بھی مانتے تھے یہودی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں سے کلیئر کٹ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان وہ ہے جو اللہ بتائے اور اس کا رسول اس کو ہم تک پہنچائے، وہ ایمان معتبر ہے، اپنی طرف سے بنایا ہوا کوئی ایمان معتبر نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی یہودی اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو دھوکہ دینا شاید ان کا بھی نہیں تھا، لیکن ان کا عمل کردار ایسا تھا کہ گویا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد لیا جاتا ہے، عربی کلام میں یہ ہوتا ہے، یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تو تم مجھے دھوکہ، ہم بھی کہتے ہیں نا اپنی زبان میں بھی، ہم کہ تم مجھے دھوکہ دیتے ہو، حالانکہ وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھے دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن کردار کچھ اس طرح کا لگتا ہے کہ جیسے مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، مومنین کو اور اللہ کو دھوکہ دینا چاہیے۔ مومنین تو شاید دھوکہ کھا بھی جائیں، لیکن اللہ کو تو دھوکہ نہیں کھا سکتا نا۔ تو اگلی ایک صورت میں آیا ہے کہ یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ یہاں بھی ایک ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ تو دھوکہ باز نہیں، اعوذ باللہ، وہ کیوں دھوکہ دیتا ہے؟ تو یہ ادب کے اس میں، علم ادب میں آپ پڑھیں گے کہ مختلف قسم کی کلام میں صنعتیں ہوتی ہیں، صنعت تلمیح ہے، آپ نے پڑھا ہوگا، صنعت تضاد ہے، صنعت مشاکلت ہے۔ تو بیچ میں یہ بات آ رہی تو میں واضح کر دوں اس کو۔ صنعت مشاکلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مجھ سے ایک بات کر رہے ہیں، میں ہو بہو انہی الفاظ کو آپ کی طرف دہرا رہا ہوں، حالانکہ مقصود یہ نہیں ہوتا۔ مثلاً آپ مجھے آ کے کہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، تو میں کہوں وہ مجھے کیا دھوکہ دے گا؟ دھوکہ تو میں اس کو دوں گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں واقعی اس کو دھوکہ دوں گا، یعنی میں اس کے دھوکے کا جواب دوں گا، میں اس کے دھوکے کا بدلہ دوں گا، میں اس کے دھوکے کو اس کے اوپر لے کے جاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یخادعون اللہ وهو خادعهم، کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کرتے ہیں، زعم کرتے ہیں، اپنے بزعمہم، اپنے زعم کے مطابق وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے کردار کے متعلق اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ ان کے چالوں کو جانتا ہے اور ان کو جواب دے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں؟ ہاں؟ تو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، وما یشعرون، حالانکہ وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے چالاک ہیں، لیکن بعض لوگ اپنے آپ کو چالاک سمجھ کے بڑی بیوقوفی حماقت کرتے ہیں، یہ اس طرح کے لوگ ہیں۔ آگے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، روگ ہے۔ مرض، دیکھو دل ایک جسمانی طور پر بیمار ہو جاتا ہے، جیسے ہارٹ ڈیزیزز ہوتے ہیں تو اس کو کارڈیالوجسٹ کے پاس لے جایا جاتا ہے اور وہاں اس کا علاج کرایا جاتا ہے، وہ جسمانی اس کا جو باڈی ہے اس کا علاج کرتے ہیں۔ ایک اندرونی کیفیات ہے، روحانی بیماریاں ان کو کہتے ہیں، یہاں مراد وہ روحانی بیماریاں ہیں کہ ان کے دل میں بیماری ہے۔ تو کیا بیماری ہے ان کے دل میں؟ تو بیماریاں تو مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ روحانی کفر بذات خود ایک بڑی بیماری ہے، تو ان کے دلوں میں کفر ہے، اور اس کے علاوہ ان کے دلوں میں شرک، کفر اور بھی بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ نفاق بذات خود ایک بیماری ہے کہ دل کی بات کو ظاہر نہ کرنا، شک میں، تردد میں پڑنا کہ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، اور حسد، یہ بھی ایک بیماری ہے۔ یہ ساری چیزیں ان میں موجود تھی۔ کفر تو ظاہر ہے کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کو پوری طرح نہ ماننا کفر ہے، وہ بھی تھا۔ حسد ان کا کس بارے میں تھا؟ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ منافقین چونکہ زیادہ تر مدینہ میں یہود ہی تھے،
اور یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو نبی آنا تھا اس کو اچھی طرح جانتے تھے. آخری جو نبی آنا تھا اس کو اچھی طرح جانتے، کیونکہ علامات انہوں نے پڑھی تھی، سارا کچھ ان کے پاس تھا، وہ جانتے تھے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو اپنے باپ اپنے بیٹوں کو جس طرح جانتا ہے، اس طرح ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارا نبی اس قسم کا ہوگا جب آگے. لیکن ان کا گمان یہ تھا کہ جو آخری نبی آئے گا تو ہم ہی میں سے آئے گا، بنو اسرائیل ہی میں سے آئے گا. بنو اسرائیل تو آپ جانتے ہیں کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا ایک بیٹا اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کا بیٹا یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا. تو ان بنو اسرائیل میں بہت سارے نبی آئے تھے. تو آخر کار یہ یہودی جو تھے بنو اسرائیل کہلاتے تھے، تو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے درمیان ہی بنو اسرائیل ہی میں آ جائے گا. لیکن وہ نبی آیا بنو اسماعیل میں سے. تو اب یہ حسد تھا، تربروالے کا حسد. یہ حسد تھا کہ بھائی ہمیں سے نہیں آیا، یہ ٹھیک ہے لیکن ہم نہیں مانتے. تو دلوں میں منافقت پھر کرتے تھے. تو یہ منافق، یہ حسد ایسی چیز ہے کہ یہ ایک اندرونی روحانی اور قلبی بیماری ہے، اور بہت گندی بیماری ہے. تو حسد بھی بیماری ہو سکتی ہے، ان کا کفر بھی بیماری ہو سکتا ہے، شک اور تردد میں پڑنا یہ بھی بیماری ہے، اور منافقت بذات خود ایک بیماری ہے. تو یہ بیماریاں ان کے دلوں میں، فی قلوبہم مرض، سمجھ میں آ گیا کیا ہے ان کے دلوں میں؟ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا. فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض اور بڑھا دیا. مرض امراض اس کی جمع. اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی. کیا مطلب اور بڑھا دی؟ اللہ نے خود بڑھا دی، اور پھر آگے کہا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. عذاب، بیماری خود بڑھا رہا ہے اور پھر عذاب بھی دے رہا ہے. ظلم ہے نا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ اعمال برے بعض اس سطح تک پہنچ جاتے ہیں کہ جو حد کراس کر جاتے ہیں. جب حد کراس ہو گئی تو یہ حد کراس کرنا اس کا اپنا عمل ہے، اس منافق کا اپنا عمل ہے حد کراس کرنا. جب حد کراس کر گئے تو پھر اللہ کا قانون لاگو ہو جاتا ہے کہ اب اس کے اوپر مہر لگا دی گئی. تو جیسے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ پھر مہر لگا دیتا ہے. دیکھو بدعمالیوں کا ایک بہت بڑا عذاب دنیا میں یہ ہے کہ آدمی کے حق کی طرف حق سے اس کا منہ موڑ دیا جاتا ہے. حق سے اس کا منہ موڑ دیا جاتا ہے، حق کی طرف آتا ہی نہیں ہے، پھر وہ برائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے. تو یہ عمل اس کا اپنا ہے کہ حدود کراس کر دیے. جب کراس کر دیا تو اللہ کا قانون لاگو ہو گیا کہ ان کے اوپر مہر لگا دی جائے. تو اس طرح ان کے اس مرض کی وجہ سے یہ منافقت میں ڈوب گئے تو اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا. تو اب مرض بڑھانے کا مطلب کہ ان کے کفر میں اور بھی سختی آ گئی، دلوں میں شکوک اور ترددات میں اور سختیاں آ گئی، تیزی آ گئی، زیادتی آ گئی، اور حسد میں اور اضافہ اس طرح ہوا کہ یہاں مسلمانوں کو جب فتح نصیب ہوتی تھی تو یہ جلتے تھے اندر. تو فتوحات کے بعد فتوحات کے بعد فتوحات ہوتے رہے تو یہ اندر ہی اندر گھٹتے اور جلتے رہے. تو اللہ نے ان کا مرض اور بھی بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، تکلیف دینے والا عذاب ہے، دکھ دینے والا عذاب ہے. عذاب اس کی جمع اعذبہ، عذاب. علیم، علم سے صفت مشبہہ واحد مذکر ہے، باب سمیہ سے استعمال ہوتا ہے. تو ترجمہ ہو گیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. بات سمجھا گئی؟ کافی ہے. اچھا، بما کانوا یکذبون، بما کانوا یکذبون، اب ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، یعنی گویا کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ کردار جھوٹا تھا، یہ ان کا کریکٹر خراب تھا. تو ان جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بما باسببیہ ہے، بسبب ما کانوا جو وہ کرتے تھے، یکذبون جھوٹ بولنا، بما کانوا یکذبون ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کے سبب سے.